بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں V5 میڈیا۔ آج ہم بات کریں گے جو اکثر و بیشتر پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے اور اسی پہ بحث ہوتی ہے، یعنی پاک فوج اور پاک فوج کے سپہ سالار کے بارے میں۔ ہے تو بڑا حساس سا موضوع، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں پاک فوج میں جو ان کا سپہ سالار ہے اس نے پہلی جو توسیع تھی اس کی مدت ملازمت میں وہ کب ہوئی، اور اس کے بعد فوج بطور ادارہ اس نے پہلی دفعہ کب سے اداروں کے ساتھ کام کرنا اور ملک کی سیاست میں قدم رکھنا جو ہے وہ شروع کیا۔ گو کہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے اور اس کو ہم 2 حصوں میں لگائیں گے تاکہ آپ کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ پہلی دفعہ کس نے جو ہے وہ توسیع لی تھی اور انکار جو ہے وہ سب سے پہلے کس نے جو ہے وہ کیا تھا۔ تو پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل سر فرینک والٹر میسروی کو قائم مقام 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاکستان کا پہلا سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ انہی کے دور میں 22 اکتوبر 1947 کو آپریشن گلمرگ شروع ہوا اور پاکستانی قبائلی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا سری نگر کے مضافات تک پہنچ گیا، یعنی کشمیر کی جنگ جو تھی۔ جنگ کشمیر 1 جنوری 1949 کو جو جہاں ہے وہیں رک جائے کے اصول کے تحت اقوام متحدہ کی کوششوں سے تھم گئی، تاہم جنرل میسروی کی 35 سالہ مدت ملازمت کی میعاد 10 فروری 1948 کو دوران جنگ ہی ختم ہو گئی۔ نہ جنرل میسروی نے توسیع مانگی اور نہ ہی گورنر جنرل یا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کوئی پیغام آیا یا بیان آیا کہ لڑائی کے درمیان میں گھوڑا بدلنا ٹھیک نہیں ہے۔ جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی کو کمانڈر ان چیف جنرل میسروی کا ڈپٹی نامزد کیا گیا تھا، چنانچہ جنرل میسروی کی ریٹائرمنٹ کے بعد گریسی بری فوج کے اگلے کمانڈر ان چیف بن گئے۔ ان کے دور میں کشمیر کے محاذ پر بھارت اور پاکستان کے درمیان عسکری دھکم پیل تو جاری رہی، لیکن دونوں جانب فوجی قیادت برٹش انڈین افسروں کے پاس تھی، لہٰذا کسی بڑی اور بھرپور جنگ کا امکان قابو میں رہا۔ چنانچہ جنرل گریسی 16 جنوری 1951 کو کشمیر میں جنگ بندی کے 1 برس بعد اپنی باقاعدہ مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے۔ جنرل گریسی کے بعد سینیارٹی کے اعتبار سے جنرل افتخار خان کو ہی بری فوج کا پہلا مقامی سربراہ بننا تھا، لیکن وہ اپنے اعلیٰ عسکری کورس میں شرکت کے لیے انگلستان جاتے ہوئے 13 دسمبر 1949 کو ہوائی حادثے میں مارے گئے۔ چنانچہ جنرل گریسی ریٹائر ہوئے تو ایوب خان کو اگلے دن 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر بری فوج کی سربراہی سونپ دی گئی۔ جنرل ایوب خان ملک کے پہلے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان دنوں کمانڈر ان چیف کی مدت ملازمت 4 سال ہوا کرتی تھی۔ بوگرا حکومت کے گھر جانے کے بعد ایوب خان کو سن 1955 میں بطور کمانڈر ان چیف 4 برس کی توسیع مل گئی، یعنی یہ پہلا موقع تھا جب فوج کے سربراہ کی طرف سے مدت ملازمت میں توسیع کی ناپسندیدہ روایت فوج میں متعارف کروائی گئی۔ توسیعی مدت ختم ہونے میں سال بھر باقی تھا، انہیں صدر سکندر مرزا کے دباؤ پر فیروز خان نون حکومت سے مزید 2 برس کی پیشگی توسیع مل گئی۔ 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے اس وقت کے صدر سکندر مرزا سے استعفیٰ لے کر خود صدر بن گئے۔ جنرل ایوب خان نے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فوج کے سربراہ کا عہدہ جنرل موسیٰ کو سونپ دیا۔ جنرل موسیٰ 17 ستمبر 1966 کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تو انہیں مغربی پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا اور نئے کمانڈر ان چیف کی ذمہ داریاں آغا محمد یحییٰ خان کو سونپ دی گئیں۔ پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو یحییٰ خان کی سبکدوشی کے بعد 20 ستمبر 1971 کو بری فوج کا کمانڈر ان چیف نامزد کیا، لیکن محض 2.5 ماہ بعد اس عہدے سے برطرف کر کے ان کی مراعات و اعزازات واپس کر لیے، یعنی ضبط کر لیے گئے۔ گل حسن کی برطرفی کے ساتھ ہی نو آبادیاتی دور کا کمانڈر ان چیف اب چیف آف آرمی سٹاف کہلانے لگا۔ اس لحاظ سے پہلے چیف جنرل محمد ٹکا خان بنے۔ انہوں نے 4 برس کی مدت عہدہ مکمل کی بطور چیف آف آرمی سٹاف و بھٹو حکومت کے مکمل وفادار رہے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد ٹکا خان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ ٹکا خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھٹو کو انہی کی طرح ایک وفادار حکم بجا لانے والے، اپنے کام سے کام رکھنے والے جنرل کی تلاش تھی،
جس کے بارے میں شبہ تک نہ ہو کہ وہ کوئی آڑی ترچھی حرکت کر سکتا ہے۔ بھٹو صاحب نے یہ آسان حل نکالا کہ سب سے سینئر جنرل کو نو تشکیل شدہ چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی کا پہلا چیئرمین مقرر کر دیا، اور سب سے جونیئر، سب سے بااختیار، یعنی سب سے جونیئر جو اس وقت جنرل تھے، ان کو سب سے بااختیار چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سونپ دیا۔ گو ضیاء الحق نے مرتے دم تک سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن فوج کے روزمرہ معاملات چلانے کے لیے 3 جرنیلوں یعنی سوار خان، خالد محمود عارف اور مرزا اسلم بیگ کو وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدوں پر متمکن رکھا۔ جب ضیاء الحق نہ رہے تو عہدہ و قسمت جنرل اسلم بیگ کے پہ مہربان ہوئی، اور وہ اگلے 4 سٹار سربراہ بن گئے۔ چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد جنرل بیگ نے فوج کے بنیادی عسکری نظریے میں جدید فوجی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں بے شمار ترمیمات پر زور دیا، اور ترمیم شدہ ڈاکٹرائن کی عملی افادیت کو ضرب مومن جیسی بڑی جنگی مشقوں کے ذریعے پرکھا گیا۔ ان کے دور میں فوجی افسروں کو بیرون ملک پیشہ ورانہ کورسز پر بھیجنے کی پہلے سے زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو بری فوج کا سربراہ بنایا گیا تو وہ سینیارٹی کے اعتبار سے جنرل شمیم عالم کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ جنرل شمیم کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نامزد کیا گیا، جبکہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے دور میں سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور آپریشن ہوا۔ 8 جنوری 1993 کو راولپنڈی میں جاکنگ ٹریک پر جنرل آصف نواز جنجوعہ پر دل کا دورہ پڑا اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی وفات کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے سینئر ترین جرنیلوں میں سے پانچویں جنرل عبدالوحید کاکڑ کو سپہ سالار منتخب کیا۔ جنرل کاکڑ کے دور میں جب وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کی اختیاراتی لڑائی بھرے بازار میں آ گئی تو جنرل کاکڑ کو بادل نخواستہ دونوں لڑاکوں کو گھر کی راہ دکھانا پڑی اور معین قریشی کو امپورٹ کر کے وزیر اعظم بنانا پڑا۔